بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنة بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون ويوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد متفق علیہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اس کے سوا اس سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہوں گے، ان کے سوا اس سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، پس کوئی اور اس سے داخل نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ روزے داروں ہی کے لیے صرف یہ دروازہ کھلے گا، اور روزے داروں سے مراد صرف رمضان کے روزے رکھنے والے نہیں، بلکہ مراد وہ اہل ایمان ہیں جو رمضان کے روزوں کے علاوہ دوسرے ایام میں بھی کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے، یعنی نفلی روزوں کا اہتمام رہتا تھا۔ تو ان روزے داروں کی خصوصیت کو بیان کیا گیا کہ ان کو مخصوص دروازے سے جنت میں داخل کر کے اس دروازے کو پھر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا، یعنی یہ صرف انہی لوگوں کا اعزاز ہوگا جو روزے رکھا کرتے تھے۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس ایک دن کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ جس نے اللہ کے راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، تو اللہ کی راہ سے مراد کیا ہے، یعنی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ سبیل اللہ عام ہے، اس میں سفر جہاد بھی شامل ہے، سفر حج بھی، عمرے کا سفر بھی، یا اللہ تعالیٰ کے دین کی بلندی کے لیے جو بھی سفر کیا جائے وہ سب اس میں داخل ہیں۔ تو ایسا آدمی اگر ایک روزہ بھی رکھے، یعنی جو اللہ کے راستے میں بھی ہے اور روزہ بھی رکھ رہا ہے، تو اس کے روزے کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ اس کو 70 سال کی مسافت کے بقدر جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی سفر کے دوران بھی روزہ رکھے تو وہ گھر میں بیٹھے ہوئے روزہ رکھنے والے سے بھی اس کی فضیلت زیادہ ہوگی، اور سفر میں روزہ رکھنا بھی جائز ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کی برکت سے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تمام گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ صرف معافی سے ہی معاف ہوں گے۔ تو اس سے مراد یہ کہ صغیرہ گناہ جو ہیں وہ رمضان کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے
خوش نصیب ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی نہیں، تو پھر اس کے درجات بلند ہوں گے، یعنی یہ روزے جو ہیں پھر اس کے رفع درجات کا ذریعہ بنیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ عبادت میں کتنی، یعنی رمضان اس میں روزوں میں کتنی طاقت ہے کہ وہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور جو شخص جو ہے وہ روزے رکھتا ہو، نیک ہو، اللہ کا بندہ ہو، تو انشاءاللہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہوگا۔ تو جب کبیرہ سے بچ جائے تو جو چھوٹی موٹی لغزشیں ہوں یا صغیرہ گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کی برکت سے ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ وَأَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ متفق علیہ۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ صفدت الشیاطین، صفدت جو ہے یہ باب ضربہ یضرب سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قید کرنا، اس کے مصدر کا معنی ہے صفدن کا قید کرنا یا ہتھ کڑی کرنا۔ تو یہاں پر بتایا کہ جنت کے دروازے اس میں رمضان میں کھول دیے جاتے ہیں، اور تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے اور اس کو جنت میں جانے والے اعمال کی توفیق عطا ہوتی رہتی ہے جو دخول جنت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یعنی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے، دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا غلقت ابواب النار، یعنی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مہینے میں روزہ دار ایسے کاموں سے بچا رہتا ہے جو جہنم میں داخل ہونے کے باعث بنتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہوں سے بھی روزہ دار خود بچتا ہے، صغیرہ گناہ روزے کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ جہنم کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے، یعنی جہنم کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ شیاطین میں جو سرکش اور سرغناہ ہوتے ہیں ان کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو بہکانے پر قادر نہیں ہوتے۔ اور رمضان میں روزے کی وجہ سے انسان میں جو ہے قوت حیوانیہ جو ہے وہ مغلوب ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ گناہوں کی طرف زیادہ نہیں جاتا اور آدمی اطاعت اور نیکی پر آمادہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ نیکیاں کرے، تو ایسا ماحول بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں ایسی رحمتیں نازل فرماتے ہیں کہ انسان نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَأَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غَبِيَ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 متفق علیہ، وَهَذَا لَفْظُ البخاری۔ وفي رواية مسلم فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا 30 يَوْمًا۔ انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور شوال کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ اس میں فرمایا صوموا لرؤیتہ، تو ہی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ رمضان ہے کہ رمضان کا روزہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اور جو افطروا لرؤیتہ اس میں ہی ضمیر کا مرجع شوال ہے۔ فَإِنْ غَبِيَ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ، اور اگر بادل چھا جائے تو پھر شعبان کے 30 دنوں کی گنتی پوری کرو۔ متفق علیہ، یعنی اس پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے۔ وَهَذَا لَفْظُ البخاری، اور یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ وفی روایتی مسلم، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اگر تم پر بادل چھا جائے تو 30 دنوں کے روزے رکھو۔ اس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ افطار کرو۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جب تک چاند نہ دیکھ لو یا کوئی معتبر شہادت یا معتبر ذریعے سے تمہیں چاند کا ہونا معلوم نہ ہو جائے تو اس وقت تک روزہ نہ رکھو اور نہ روزوں کو چھوڑو، یعنی عید بھی نہ مناؤ جب تک تمہیں چاند کا یقین نہ ہو جائے۔ فرمایا فَإِنْ غَابِيَ عَلَيْكُمْ، یعنی غابیہ اور ایک مسلم کی روایت میں ہے غمہ، تو لغت میں ان دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ یہ اس کا معنی ہے بادلوں کا چھا جانا، یعنی غابیہ لکھا ہو یا غمہ ہو تو مطلب یہ کہ جب بادل ہو، مطلع ابر آلود ہو، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ شعبان کے 30 دن کر کے روزوں کو شروع کیا جائے۔ اسی طرح اگر 29 رمضان ہے اور چاند نہیں نظر آیا تو 30 روزے پورے کیے جائیں، اس کے بعد عید منائی جائے۔ تو دیکھیں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ رمضان کی ابتدا کیسے ہوگی اور اس کی انتہا، یعنی اس کے لیے چاند کا دیکھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں جو ہے معلوم ہو جائے کہ یہ رمضان اب ہی سے شروع ہوا۔ اسی لیے فرمایا کہ شعبان کے مہینوں کی گنتی جو ہے وہ بھی یاد رکھو تاکہ تمہیں شعبان کی تاریخیں یاد ہوں گی تو تم رمضان کا جو چاند ہے وہ اہتمام سے دیکھو گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے روزوں میں ایسی طاقت ہو کہ ہمیں باب الریان سے پکارا جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں خود اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔